بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین میں اس وقت موجود ہوں غزر کے علاقے یاسین سندھی میں. یاسین میں سندھی ووٹ کے حساب سے ایک بڑا آبادی سمجھا جاتا ہے، اس لیے ہم نے چاہا کہ آج سندھی سے ان کا ہم موقف جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کا کیا سوچ ہے، یہ بھی کچھ تبدیلی چاہ رہے یا کوئی نئے کچھ چیز چاہ رہے، ان کے ذہن میں کیا ہے. تو آئے ہم عوام سے انہی سے ہی جانتے ہیں. تو میں پوچھنے کی ذرا کوشش کروں گا. میرے پاس ایک بزرگ کی ذرا ان سے جانتا ہوں. جی بابا جان، آپ ذرا بتائیں گے کہ علاقے میں کچھ ترقیاتی کام ہوا اس سے پہلے، کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، اس میں کچھ نہیں ہوئی. کیا ہو گیا اب؟ یا اس میں سکول اچھا ہو، یا جو اس میں کوئی سپلائی اچھا ہو، راشن کا سپلائی ہو، وہ کچھ بھی نہیں. ہم اپنا مدد سے سب کچھ ہم خود کر رہے ہیں. اچھا، آپ سمجھتے ہیں اس سے پہلے کسی نے آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کیا؟ کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. بیٹا ہمارا تعلیم کیا، سب کچھ کیا، اس کو کوئی ملازمت نہیں ملتی ہے. ہم اپنا فوج میں رہا لیکن اپنا ٹنگ سے میں کھڑا ہو گیا. ٹھیک ہے. تو آپ نے پچھلے الیکشن میں اپنا ووٹ کس کو دیا تھا آپ نے؟ میں نے ووٹ جان صاحب صاحب کو بھی دیا، غلام محمد کو بھی دیا، ایوب کو بھی دیا، لیکن کچھ بھی نہیں. ایک گھر میں آ کر بیماری کو نہیں بچی، باقی کیا کرتے ہیں. اچھا ٹھیک. انسی ما ہونے بہت کجرنگ منیا کو قول کن یار الیکشن ہوئے بے بس کا ایمان بھی. اچھا ہر میں نے اولسی نتن گلن ٹھیک. بس بس کا ایمان امو تو کمی ارادہ تو کہ جاتے تو کہ جا کھلتم ضرورت ہر انسان یہ ضرورت انسان جاتے علاقہ اللہ مثال جا بیر ایریا دو کا چھلے خطرہ اللہ دو برابر دنیا تو چھوچن دو دنیا تو تے جگہ چا میں نے حفاظت گندی لمبور چی میں گندی امن صحیح طریقہ جن نیغا مثالی وہ چیزیں تیار با کی جاتے جنارے گا ہمیشہ مثالی اوہ تو دس تیار بنی کا سے ہمیشہ میں سوچن دو منی سو جس اتنے کا بات ہے کہ سنی سو جزی نہ تک مویا جزی جا نہ فصل بو مزہ منی نہ بو درخت بو مزہ منی تے زمین امانت یا منی اچھا سیغا امن امنے میں کا شو سکی میں دوسرے سیغا صحیح طریقہ اللہ لمبرنگ اتکا جنے وہ چیزیں ٹھیک ہے. یہ اچھا بابا جی کا پیغام ہے، جو بھی ان کی جو زمینی جو کٹاو ہے ان کے لیے جو بھی اچھا بندوبست کر لے گا ان کو یہ ووٹ دینے جا رہا ہے. میرے پاس نوجوانوں کی بڑی تعداد موجود، ذرا ان کا موقف بھی ہم جاننے کی کوشش کریں ان کی کیا سوچے. ذرا اچھا آپ ذرا بتائیں گے کچھ روایتی سیاست سے ہٹ کے کچھ تبدیلی ہونا چاہیے کیا اس بار؟ ہاں بالکل ہونا چاہیے. اگرچہ دیکھا جائے تو ہم اپنے 3-4 سیاستدان تھے ان کو جتوا کے آئے. علاقہ وہ بھی ہمارے علاقے کے افسر رہے یا کچھ کیے یا نہیں کیے، مطلب سارے لوگ لوگوں کو پاس شعور ہے، وہ جانتے ہیں کہ اگرچہ دیکھا جائے تو علی مرچہ کے دور میں سندھی کے لیے بالخصوص مطلب اسپتال مطلب یہاں پہ مطلب ڈیفو حال کر دیا. اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو کنسٹرکشن کام PTI کے دور میں ہوا. اس کے بعد دیکھا جائے تو مطلب بالکل یاسین سندھی کو بالکل نظر انداز کرتے اگنور کرتے، کیونکہ ووٹ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہاں سے کوئی کینڈیڈیٹ نہیں اٹھتا ہے. بالکل ایک ایسی کوئی 55 ووٹ ہے غجلتی سے لے کے قلقلتی کے نالے تک پورے 55 ووٹ ہے. تو اس میں ہم باہر کے بندوں کو جو ووٹ جتواتے ہیں، پھر ووٹ کے دوران وہ ہم سے وعدے کرتے، جھوٹے وعدے کر کے یہاں سے چلے جاتے، پھر سندھی کے لیے بالکل اگنور کرتے. اس کے اپوزٹ دوسرے دیکھا جائے تو تھوئی ہو جائے درکت ہو جائے اس کے ان کو غور و فکر کرتے. ہمارے سندھی کو بالکل ایک کنسٹرکشن کام جو کہ PTI کے دور میں ہوا ہے، اس کے بعد ترقیاتی جو تعمیریں، ایک سکول ہونا چاہیے، کالج ہونا چاہیے. ہمارے بہن بھائیوں کو آگے ڈگری کالج جاتے ان کے لیے بس نہیں دے سکے. ہمارے MNA رہے جو بھی سیاستدان رہے. تو ہم آنے والے جو بھی ہمارا ویژن ہوگا یہ ہوگا کہ ہم البتہ کچھ نئے سوچیں گے، نئے کچھ تبدیل لے آئیں گے، کیونکہ پران اس پہ روایت پہ نہ رہیں گے. عوام کو یہ چاہیے کہ مطلب اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کر اور اپنے مطلب مفاد کے لیے استعمال کر. ٹھیک ہے. آپ ذرا بتائیں گے چاچا کچھ اس بار کچھ تبدیلی ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا یہ سندھی کا علاقہ جو ہے نا یہ بالکل پیچھے ہے، کیونکہ ان کی غلطی کی وجہ سے درکت تک مطلب ترقیاتی منصوبات چل رہے ہیں، لیکن ہمارا یہ علاقے میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے ساتھ وعدہ تو کرتے ہیں لیکن جھوٹے وعدے، اس سے فائدہ کچھ نہیں ہوتا ہے. تو لہٰذا ہمارے اتنا بڑا علاقہ ہے تو ادھر آپ کیا چاہتے ہو کہ ترقی نہیں ہونا چاہیے سندھی میں؟ آبادی کے لحاظ سے، لوگوں کے تعداد کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے سندھی ایوان. اچھا جی ناظرین، آپ لوگوں نے سنا یہ کچھ اہلیان سندھی کے ان کے اپنے جو موقف آپ کے سامنے یہ لوگ پیش کر رہے تھے. ابھی ہم ذرا آگے بھی جاتے ہیں، ذرا ان کے اور بھی بہت سارے، کیونکہ بہت بڑی آبادی ہے سندھی کی، ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں کہ ان کی کیا سوچ ہے اس بار، کیا کچھ یہ کچھ تبدیلی کے لیے تیار ہے یا وہی روایتی سیاست یہ لوگ کر رہے ہیں. جی ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں سندھی بڑا میں موجود ہوں. تو میرے پاس کچھ اور حمایتین یہاں موجود ہے، ذرا ان سے جاننے کی کوشش کروں گا ان کے کیا موقف ہے، کیونکہ الیکشن کا موسم ہے. ذرا آپ بتائیں گے کیا کچھ سوچا ہے، کچھ تبدیل ہونا چاہیے اس بار؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے چلو کہ الیکشن ہونے جا رہا ہے. تو
बदकिस्मती से हमारा जो इलाका है ये गुजराती से लेकर कुरकुलती तक हम सियासी तौर पर यहाँ पर अपने नुमाइंदा आज तक हम मुंतखब नहीं कर सके, जिसकी वजह से हमारा ये हाल है कि आज भी हम मिट्टी पलीद हुए हैं यहाँ पर। तो इससे पहले जो भी नुमाइंदा आया है यकीनन जिसका ताल्लुक या ताउस से या सेंट्रल यासीन से कहीं से भी हो, इन्होंने मतलब वादे तो बहुत किए, लोग काम भी किया, लेकिन जिस हिसाब से जो हमारा हक बनता था वो नहीं दिया उन्होंने। मेरे हिसाब से तो ये है कि जो इलाके का एक सियासी या नुमाइंदे को जो फंड मिलता है वो आबादी के लिहाज से तकसीम होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से ये सबसे बड़ी आबादी होने के बावजूद हमारे जो हुकूक है वो हमें सही मानों में हम तक आवाम तक नहीं पहुंचा है। मसलन ये रोड देखो आप, अभी थुई तक रोड पका हो गया, दरकू तक हो गया, लेकिन हम अभी तक हम कच्चे में यहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो दूसरा चीज़ ये कि यहाँ पर देखो सबसे बड़ी नियामत जो है वो बिजली है। बिजली भी एक बहुत बड़ी अल्लाह ताला का नियामत है। ताउस तक स्पेशल लाइन है, यहाँ संधि में कोई स्पेशल लाइन नहीं है। अगर आपका हेल्थ सेंटर है, आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ रात को कोई डिलीवरी का मसला हो, कोई और मसला हो, तो वहाँ पर कोई स्पेशल लाइन का कोई बिजली थ्रू करने का एक बल्ब जलाने का किसी सियासी नुमाइंदे ने कोशिश नहीं किया है। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में मेरे ख्याल में मैं संधि का कोई नुमाइंदा तो नहीं हूँ, संधि के हर फर्द से मैं ये कहूँगा कि जो भी करना है इलाके में तब्दीली के लिए और इस इलाके के मुफाद के लिए वो काम करें बस। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आपने। आप ज़रा बताएंगे क्या सोचा है, कुछ तब्दील होना चाहिए इस बार? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ये मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारी बात जो है आवाम तक और हुकूमत तक पहुँचाने का। तो कितने सालों से हमने वोट देकर आए हैं, तकरीबन 15 साल हो गया, 5 साल एक ने खाया, 5 साल एक ने खाया, अभी तक हमें कुछ नहीं किया है। अभी कोशिश ये कर रहे हैं कि हम कोई नए कैंडिडेट वो करेंगे, मुंतखब करेंगे, हो सकता है हमारे ख्वाब पूरा हो जाएंगे। बस मेरा राय ये है। ठीक है, बड़ी ज़बरदस्त अच्छी सोच है आपकी भी। मेरे पास एक और नौजवान है, इसकी ज़ाहिर बात है सोच भी कुछ मुख्तलिफ होगा इन लोगों से। तो आप ज़रा बताएंगे कुछ चेंज होना चाहिए इस बार? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज़रूर होने चाहिए, क्यों नहीं, क्योंकि हमने इस बहुत सारे साल गुजर गए, क्योंकि हमने वोट दिया हुआ है यासीन वालों को, ठीक है ना। इस दफ़ा हमने यूथ एक कैंडिडेट हमारे अपनी तरफ से यासीन से, जो हमने उसको यूथ की तरफ से हमने कहा कि आप आ जाए सर, क्योंकि वो हमारा टीचर भी है। हमने उसको मतलब इलेक्शन में उसको तैयार किया हुआ है। हम चाहते हैं कि यासीन वाले जो भी है वो इस दफ़ा हमारे साथ सपोर्ट करे, ठीक है ना। जो वोट है वो हमें दे दे, क्योंकि अगले 10-20 साल हमने यासीन वालों को वोट दे दिए है, इस दफ़ा हम चाहते हैं कि हमें दे दे वो अपने वोट। अच्छा जी नाज़रीन, आप लोगों ने सुना, ये ज़ाहिर बात है हर एक की अपनी अपनी सोच है और हर एक की अपनी अपनी व्यू है, लेकिन ये तो वक्त बताएगा कौन किसको क्या देने जा रहा है। तो ज़रा आप हम चलते आगे कुछ और लोगों से। जी नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ इस वक्त संधि बला में, मेरे साथ कुछ और माहिदीन यहाँ मौजूद है। ज़रा इनसे जानने की कोशिश करेंगे इनके क्या मौक़िफ़ है इलेक्शन के हवाले से। जी ज़रा सर, आप ज़रा बताएंगे कि इस बार आपने क्या सोचा है, कुछ इलेक्शन के मौसम चल रहा है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ये सोचा है, इससे पहले हमने 15 साल उनसे एक बंदा गुलाम अहमद साहब को हमने वो वोटिंग दे दी है। उसके बाद 15 साल के बाद फिर हमने जो दूसरा अयूब नाम की बंदा को हमने वोटिंग दे दी है। उसके बाद हम जानजेब साहब को हमने वोटिंग दे दिया। लेकिन अमूमन संधि को आगे संधि जितना की आबादी है, जितना की आवाम है, उसके मुताबिक तो छोड़ दो, एक गांव, एक छोटा सा गांव के मुताबिक इतना काम नहीं किया इन्होंने, कुछ भी नहीं किया। हम ये कह रहे हैं कि 15 साल में एक बच्चा बड़ा होता है, अपना सब कुछ उस मुस्तकबिल को जानते हैं, लेकिन हम एक आदमी को वोट दे दिया, उसने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। अभी जो संधि की जो मेडिकल की हालत आप देख, तो चाचा इस बार क्या सोचा है वैसा? चलो इससे पहले किसी ने कुछ नहीं किया, अब क्या सोचा है? अब मैं ये सोचा है कि हमने कोई अपने नया नुमाइंदा चुनेंगे। अच्छा, इस बार आप नए नुमाइंदे को लेके आ रहे हो? कि नया वक्त है, नया नुमाइंदा चाहिए हमें। जो है पुराने से हम माजरत करते हैं कि भाई आप 15 साल 5 साल आज हर एक को मौका हमने दे दिया, लेकिन वो लोग संधि को बिल्कुल भूल गए हैं, वोट लेने के बाद भूल गए हैं। कोई बंदा अगर अपने मोहर को लगा रहे है, कुछ ऐसे एमएनए भी बने यहाँ के कि वो अपने वोटर को बोने के उनको दे दिया, बाकी कोई उनको नज़रअंदाज भी कहे। अच्छा, आप ज़रा बताएंगे इस बार अहलियान संधि ने क्या सोचा है? इस बार तो कोई नया क़यादत आना चाहिए,
کوئی ترقیاتی کام ہو, روڈ بنے, اسکول بنے, اسپتال بنے, کوئی نئی چیزیں بنے. تو آج سے پہلے تو جو آئے انہوں نے کچھ نہیں کیا ہے, ابھی کوئی نیا قیادت آنا چاہیے بس. اچھا جی ناظرین, آپ لوگوں نے سنا تو ظاہری بات ہے ہر ایک کی الگ الگ سوچ ہے, الگ الگ خیال رکھتے ہیں. تو اس بار کچھ تبدیلی بھی چاہ رہے, کچھ پھر وہی اس پہ بھی پرانے اس پہ بھی یعنی کہ گزارا کرنے کی خواہش مند ہے. جی ناظرین, اس وقت میں موجود ہوں دل سندھی میں. میرے ساتھ اس وقت کچھ نوجوان طبقہ یہاں موجود ہے, خاص کر ان کا ویژن اور ان کا سوچ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کے مائنڈس میں کچھ کیا ہے اس حوالے سے, خاص کر الیکشن کے حوالے سے جو ابھی آئندہ کچھ ماہ میں ہونے جا رہا ہے. جی آپ ذرا بتائیں گے اس بار کچھ تبدیلی آنی چاہیے یا وہی کچھ روایتی سیاست ہونی چاہیے, کیا سوچا آپ نے؟ سر جہاں تک کرنٹ سینیریو چل رہا ہے, ٹھیک ہے نا, تو ہم نے جتنا بھی یہاں پہ ریسرچ کیا ہوا ہے پولیٹکس کے حوالے سے, جو سینیریو ہم نے دیکھا ہے یہاں پہ سین یہ ہے سر کہ پرانے سیاستدانوں سے, روایتی سیاست سے تو ہم تھک چکے ہیں. لٹرلی لوگ تمام, ہم سے مراد ہے تمام, چاہے وہ مائیں ہو, بہنیں ہو, ہمارے بوڑھے ہو یا جوان ہو, ٹھیک ہے. جہاں تک یوتھ کا تعلق ہے تو پرانے جتنے بھی کھلاڑی ہیں آپ کو میں گزارش کروں گا تو یا تو نوجوان کے حق میں وڈرو ہو جائیں, ٹھیک ہے نا, یا تو آپ یہ سوچ لیں کہ آپ کا سیاسی کیریئر یہاں پہ ختم ہوتا ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ عوام جو چاہتی ہے نا وہ پراسپیرٹی چاہتی ہے, چینج چاہتی ہے, ٹھیک ہے, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ چاہتی ہے, جو کہ سول سوسائٹی میں ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہے, بالکل بھی نہیں دکھائی دے رہا ہے. تو یہاں پہ اس سال یقینی بات ہے سر کہ یہاں پہ تبدیلی ہی ہوگی, اور وہ تبدیلی ایک پازیٹیو ہوگی اور سسٹینیبل ہوگی, دکھائی دے گی لوگوں کو. ٹھیک ہے, آپ ذرا بتائیں گے کہ گزشتہ جو سیاستدان ہیں انہوں نے آپ کے حلقے میں کتنا کام کیا, کیا آپ مطمئن ہیں؟ میرے خیال میں جتنا ان کو فنڈ ملا تھا اس کے مطابق تو انہوں نے کام کیا. فنڈز کی کمی ہے اور رقبہ میرے خیال میں تھوڑی سی زیادہ ہے, تو اس لیے ان کو تھوڑا اور ٹائم دینا چاہیے. یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں جس کو آپ نے ووٹ دیا پچھلے الیکشن میں اس کو اس بار پھر کچھ اور موقع اس کو ملنا چاہیے, دینا چاہیے؟ بالکل, لیکن میں پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہوں, میرے خیال میں نون کے ساتھ ہی ہوں. اچھا, وہی اچھا رہے گا اگر آتا ہے تو. اچھا ٹھیک ہے, صحیح ہے, ظاہری بات ہے ہر ایک کی اپنی سوچ ہے. آپ ذرا بتائیں گے کہ آپ کا کیا سوچے کچھ اس بار, ظاہری بات ہے الیکشن کا موسم ہے تو خاص کر یوتھ کا تو بڑا رول ہوتا ہے, کیا سوچا آپ نے؟ میں اسپیسیفکلی یہ سندھ کے ایریا یا اس پٹی کے جو علاقے ہیں اس کے لحاظ سے بات کروں گا. تو یہاں پہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ابھی ایون یہاں تک کہ پورے علاقے میں کارپیٹڈ روڈ نہیں ہے, جو ہماری بیسک نیسیسٹیز میں آتی ہے کہ انٹرنیٹ سگنلز ہمارے یہاں مختلف جگہوں میں, قرقلتی میں نہیں آتے, سندھ کے بہت ساری جگہوں میں نہیں آتے. اب پاس کے آپ جتنے بھی ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کو لے لے تو مطلب کہ انہوں نے جتنا ان کو کام کرنا چاہیے, ہماری یہ جو پٹی ہے اس کو پورا اگنور کیا گیا ہے. یہ نہیں ہے کہ ان کو فنڈ نہیں ملا یا انہوں نے کام, اگر بندہ کام کرنے کے لیے ویلنگ ہے تو فنڈ کی کوئی بات نہیں ہے. تو پروجیکٹ بہت سارے آتے ہیں, تو ہم روایتی اس سے پولیٹکس سے ہم تھک گئے, اس سے ہم اس چیز کو اگنور کرتے. ہم نئے نوجوان یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک یوتھ کو لے کے آئے جو ہمارے سوچ کو اچھے سے پریزنٹ کرے اور ہمارے علاقے کے جو نیڈس ہے, بیسک نیڈس ہے, ان کو فل کرے. تو اس کے بیسک جب نیسیسٹیز بندے کے فل ہوں گے تو وہ کوئی تبدیلی کے بارے میں سوچے گا. ٹھیک ہے, ذرا ٹھیک ہے, آپ بتائیں گے ذرا آپ کیا سوچا آپ نے؟ سر جی, میں نے یہ اس الیکشن کے بارے میں یہ سوچا ہے کہ اپ کمنگ جو الیکشنز میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب تک جو سیاستدان تھے, جو ہمارے پہلے والے جو رہنما ہمارے گزرے, انہوں نے کام کیا ہو یا نہیں کیا ہو. ابھی میں چاہ رہا ہوں کہ ابھی ہمارے جو نئے یوتھ ہیں ان کو, ان سینئر کو بھی ان کو موقع دینا چاہیے تاکہ یہ سارے مل کے, نہ صرف یہ ینگ الگ ہو بلکہ یہ ان کے اس پہ جو ہے مشعل راہ پہ چلتے ہوئے, ان کی ہدایت پہ چلتے ہوئے یہ بھی آگے کیسے کام نکالنا ان کو سپورٹ کرے, اور اسی طریقے سے یاسین کی ترقی کے لیے یہ اجتماعی طور پہ مل کے کام کرے. ہم یہ چاہ رہے ہیں. جی ناظرین, آپ لوگوں نے سنا مجموعی طور پہ یہ سندھ کے عوام چاہ رہے کہ اس بار کچھ تبدیلی آنی چاہیے, کچھ تبدیل ہونا چاہیے. تو ان کے مسائل بہت سارے ہیں, خاص کر ایجوکیشن کا مسئلہ ہے, روڈ کا یہاں مسئلہ ہے, سکولز کا مسئلہ ہے, ہیلتھ کا مسئلہ ہے. یہ ابھی بھی ان کے بنیادی مسائل جو اب تک حل نہیں ہوئے, پچھلے سیاستدانوں یا پچھلے الیکشن میں کسی نے ان کو حل نہیں کیا ہے. اس بار یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ آئندہ مطلب جو بھی کینڈیڈیٹ آ رہا ہے ایسا کینڈیڈیٹ آ جائے جو ان کے تاکہ یہ مسائل حل کرے. تو اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی, پھر کوئی نئے ویڈیو یا نئی اپڈیٹ کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تو اپنے میزبان فضل احمد کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.